نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہم پچھلے ویڈیو میں جنگ بدر کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے مختصر طور سے پورے حالات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آئیے اب جنگ بدر کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ تاریخی واقعات ہیں، مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں، لہذا اب واپس چلے آؤ۔ لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابو جہل جو پہلے سے روانگی پر آمادہ تھا، لہذا وہ روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل کوچ و مقام کرتا ہوا برابر مدینے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریش کی روانگی کا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ اس لشکر میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مکے والوں نے تمہاری طرف کچھ لوگ بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان کفار کے ساتھ لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس دوبارہ فرمانے سے آپ کا منشا یہ تھا کہ اس میں انصار کی منشا بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ مذکورہ ہرسہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینے پر جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے، اور یہ عہد نہیں تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کسی سے جنگ لڑیں گے۔ انصار اس بات کو فوراً سمجھ گئے، اور ان میں سے حضرت سعد کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر ہم ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلے میں جائے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، لہذا ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم آپ کے حکم کی بلا دریغ تعمیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔